اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، پروردگار عالم بڑا کریم ہے اور قدرت کا نظام بڑا خوبصورت ہے، یعنی قدرت ہمارے ہر عمل کا بدلہ ہمیں لوٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالعمل اور آخرت کو جناب اس کے نتیجے کا مرکز بنایا ہے، یعنی دارالجزا۔ اب جو بھی اعمال اور افعال ہم انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم اس کا بدلہ ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، یعنی نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال اور برے افعال کی ہمیں سزا تو بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ اور اسی حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں، عموماً آپ نے ایک لفظ ضرور سنا ہوگا، یعنی مکافات عمل، کہ دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے اور دنیا میں ہمیں ہر عمل کا بدلہ ملتا ہے، یعنی ہر عمل کا بدلہ تو ہمیں ہر حالت میں ملنا ہے، یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ اب آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلا ہے، امتحانات میں اللہ رب العزت ہمیں ڈالتا ہے۔ اور جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، ابتلا آئی ہے، پریشانیاں آئی ہیں، اور اس سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ملتی ہے، اور جس کا مفہوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ کے نیک بندے اور مقربین پر پھر درجہ بدرجہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن مکافات عمل کو ہم سزا کے حوالے سے زیادہ تعبیر کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کلیئر طور پر اس کو جانیں گے کہ دراصل مکافات عمل ہے کیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات، عالمات موجود ہیں، اور جو کہ بلا شبہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، مدلل جامع گفتگو فرماتی ہیں، دین پر بہت گہری نظر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ خیریت سے ہیں آپ؟ مزاج بخیر ہے؟ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ جداگانہ انداز ہے، عالمہ ہیں، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعدیہ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، مکافات عمل آج کا ہمارا عنوان ہے، اور بہت ہی توجہ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں اس پروگرام کو ہماری بہنیں دیکھیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکافات عمل در حقیقت ہے کیا۔ تو سب سے پہلے یہیں سے آغاز فرما دیجئے کہ مکافات عمل سے کیا مراد ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کس طرح سے ملتا ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ذرہ برابر، رائی برابر بھی نیکی یا بدی، خواہ وہ پتھر میں چھپی ہوئی ہو، چٹان میں چھپی ہوئی ہوگی، یا زمین کی تہہ میں، یا آسمانوں کے اوپر بلندیوں میں ہوگی، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سورہ فاتر میں آتا ہے کہ بری چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا، جیسے آپ نے بھی کہا، کہ اسے عمل کی جگہ بنایا، اسے امتحان گاہ بنایا، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان بالآخرت ہے ہی اس چیز کا نام، کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ مکافات عمل کا جب لفظ آتا ہے تو اس کی لغوی معنی آپ دیکھیں تو سزا اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ عمل کا بدلہ، اس کی پاداش، اس کی سزا، اس کی جزا، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حالانکہ لغوی معنوں میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جزا کے لیے بھی اور سزا کے لیے بھی۔ اچھا کریں گے تو اچھا پھل پائیں گے۔ تو لیکن جب ہم مکافات عمل کو اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے ان لوگوں پر یا ان اقوام پر یا ان گروہوں پر استعمال کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ان کی بدعمالیوں، نافرمانیوں کے سبب سے۔ آپ دیکھیں تو اب ہمارا معاشرہ معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر بہت گر چکا ہے۔
ہم کسی کی توہین کرنا، کسی کی اہانت کرنا، اس کی تحقیر سے دیکھنا، تحقیر سے اس سے بات کرنا، اس کے لیے کسی کے لیے انتقام کے جذبات کو اپنے اندر رکھنا، کسی پر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، دھوکہ دینا، یہ ان کو ہم برائیاں ہی نہیں سمجھ رہے. اس حد تک ہم گر گئے کہ یہ انفرادی سطح پر بے شمار ایسے گناہ ہیں جو گناہ ہیں، مطلب یہ خطا نہیں ہے، یہ گناہ ہیں، مگر ہم انہیں دن بدن روز بروز ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. صحیح. کسی کا مال کھا لینا، یتیم کا حق غصب کرنا، بیوہ کے ساتھ برا سلوک کرنا، جو بھی کوئی غریب کمزور طبقہ ہے اس کا استحصال کرنا، اس کو اپنے برابر نہ سمجھنا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا، یہ ساری انفرادی سطح کی وہ صورتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنے ہی آنسو دو جتنے تم خود بہا سکتے ہو، ورنہ تمہیں خود رونا پڑے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ قسمت کا تماچا منہ پر نہیں روح پر جا کر لگتا ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی اسے بھی تم دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہے اس کو بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا. تو انفرادی سطح پر بھی ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو نافرمانیوں میں آتے ہیں، جو گناہوں میں آتے ہیں، اور جن کی سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. اور اجتماعی سطح پر دیکھیں تو اجتماعی سطح پر جہاں الخلق عیال اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، تو جس سے مخلوق کے خدا کو تکلیف پہنچے. آپ اگر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو کسی کے کھیتوں کا پانی روک لینا، یا آپ ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کا اس طرح سے خیال نہ رکھنا، اپنے ہی اس پیسے بنانے کی دھن میں رہنا، یا آپ انجینئر ہیں تو آپ ایسے پل تعمیر کرتے ہیں کہ جو گر جاتے ہیں، جو لوگوں کے مفاد میں نہیں ہوتے. اس طرح کے بے شمار ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جن سے اجتماعیت کو نقصان ہو رہا ہے. یا آپ کسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ گھوم کر آئے. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور اس کے برعکس دیکھیں تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی حضور نے صدقہ قرار دے دیا کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. ایمان اور نیکی اس سے بڑھتی ہے. تو ہر وہ عمل جو آپ نافرمانی میں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی، میاں بیوی میں عداوت ڈالنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کے نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے. صحیح. تو اس لیے آگاہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اب مکافات عمل ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں زینب، وہ تو ہے ہی، رب نہ بھولتا ہے اور نہ نا انصافی کرتا ہے. وہ تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا، دنیا میں بھی اس کا آپ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا. لیکن پھر اگلا سوال، کیونکہ سعدیہ سے میرا یہی ہے، اب دنیا میں ہم جب کسی کے حوالے سے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھا فلاں شخص کے ساتھ اس نے برا کیا تھا اس لیے ایسا ہوا. اب دنیا میں جو آزمائشیں، جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں یا جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، کیسے پتہ چلے گا سعدیہ کہ آزمائش ہے یا ہماری جو ہے یہ مکافات عمل ہے؟ کیسے دیکھتی ہیں، کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت خوبصورت گفتگو. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکافات عمل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آزمائش ہے کہ مکافات عمل ہے. لیکن جتنا انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو انسان دنیا کی گہما گہمی میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ سے کٹ گیا ہے. جب وہ رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، دیگر معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے. پھر وہ شیطانی وسوسوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ پھر اسے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا وہ موقع نہیں ملتا جو اصل میں اسے ملنا چاہیے. ہمیں سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں عذاب اکبر سے پہلے ادنا عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرو. یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اور اللہ رب العزت کی ایک بلیسنگ بھی ہے کہ وہ رب ہمیں موقع دے رہا ہے کہ وہاں کا عذاب نہیں جھیل سکتا کوئی بھی انسان. اللہ رب العزت اس جہاں میں رہتے ہوئے یہ موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کسی چھوٹی مشکل میں گر گئے ہو تو یہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے اوپر یہ مشکل آئی کیوں ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے، اللہ رب العزت نے موقع دیا اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور لوٹ آئیں.
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اللہ رب العزت درجات بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی ترقی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی تو رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جس کی بدولت اس کے گناہ جڑ جائیں اور اس کی نیکیاں بڑھیں، تو اللہ رب العزت اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے جس مقام کی وہ خواہش بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ محبوب بنتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بارے میں خود جج کرنا ہے کہ بعض اوقات ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے فلاں کے ساتھ ناانصافی کی تھی تو یہ ہمارے اس پر آئے، اور کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اور اس حالت میں جب آزمائش آتی ہے تو یہ بھی بندہ خود ہی جج کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا قرب دینے کے لیے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، تو اب اسے وہاں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس شخص کے ساتھ فلاں کے ساتھ کرنے کی وجہ سے مکافات عمل ہوا ہے، یا اس کی اتنی سارے گناہ تھے تو اس کی وجہ سے اس پر یہ آزمائش آ گئی۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ہم پازیٹیو سوچیں تو اللہ رب العزت پازیٹیو صلاح دیتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے ہمیں واضح کیا، اور ہم کیونکہ لوگوں کا خیال کرنے والے اگر بن جاتے ہیں تو دیکھیں مکافات عمل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دروازے پر دستک خود ہی دیتی ہے۔ جب آپ کسی کی دنیا کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کسی کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، تو پھر سجدے میں جھکنے سے آپ کو جنت نہیں ملتی جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب ہمیں اپنا قرب عطا کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو پہلے تو اس انسان کا حق ہے کہ آپ اس سے جا کر معافی مانگے، وہ معاف کرے گا، اس بارگاہ سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دم یہی جھک کر دعا کرنی چاہیے کہ ہم وہاں کا عذاب نہیں جھیل سکتے، رب العزت تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی ہوں تو اپنی رحیمیت اور کریمیت سے اسے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ وہ نظر بھی ہونی چاہیے، ہمیں اس نظر سے کیسے دیکھنا ہے، اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے اسلام سے کہ ہمیں پورے دن اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا اعمال اور افعال سر انجام دیے ہیں، تو یقینی طور پر پھر ہمیں اس کا اعادہ بھی ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ یہ جو مشکل ہم پر آ رہی ہے، یہ مصیبت ہم پر آ رہی ہے، یہ آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج جناب جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مکافات عمل، اور اس تعلق سے گفتگو جاری و ساری تھی۔ وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے مکافات عمل کے تعلق سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی آزمائش اور کون سی مصیبت ہمارے لیے کس طرح سے مکافات عمل ہے یا ہماری آزمائش ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کہ در حقیقت مکافات عمل ہے کیا۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، وقفے پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی مکافات عمل کے حوالے سے آزمائش کی، میں چاہوں گی اس پر بھی آپ کلام کیجیے گا، لیکن سب سے پہلے یہ بھی بتائیے ہمیں کہ ہمارے جو برے اعمالوں کی سزا ہے ہمیں دنیا ہی میں ملے گی، اللہ اکبر، یا آخرت میں؟ دل کانپ رہا ہے آپ جو حقیقت باتیں نا اس سوال کو کرتے ہوئے بھی، لیکن آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کچھ اعمال بد ایسے بھی یہاں پر جن کی سزا مکافات عمل کی صورت میں ہمیں دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گی؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زینب دیکھیں، سزا اور آزمائش کی بات ہو رہی تھی کہ کس کو ہم آزمائش سمجھیں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مبارکہ ہے کہ جو تمہیں رب سے قریب کر دے تو تمہارے لیے آزمائش تھی، اور اگر تم رب سے دور ہو گئے تو ایک سزا تھی۔ اور ظاہری طور پر آپ اعمال میں لیں تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی آئے پریشانی تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، لیکن دوسرے پر کوئی پریشانی آئے تو ہم یہ کہتے ہیں اس نے برا کیا تھا میرے ساتھ، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا، تو اس سوچ کو دماغ سے نکال دیں۔ دوسرے کے لیے آزمائش ہے، آپ کے لیے سزا ہے، اپنے اعمال کو اور زیادہ درست کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ہم اپنا احتساب کہاں کرتے ہیں؟ آپ زیادہ تر دوسروں کا ہی احتساب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم ہی کرنا ہے۔ اسی سوچ کی تو نفی کرنی ہے نا زینب۔ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو مرکز بنا لیتے ہیں، خود پسند ہیں ہم اتنے، ہم کہتے ہیں اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ برا کیا تھا، دیکھ رہا اس کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس سوچ کی نفی کرنی ہے، اپنے لیے اسے احتساب کا عمل سمجھیں اور دوسرے کے لیے اسے آزمائش سمجھیں کہ اس آزمائش سے نکلے گا تو اور اللہ کے قریب ہو جائے گا، تو ہم بھی اور زیادہ دین کے اعمال کو اور زیادہ یکسوئی سے اور زیادہ محنت سے کرنے کی
کوشش ضرور کریں. پھر آپ نے بات کی دنیا اور آخرت کے حوالے سے. دیکھیں دارالآخرت تو ہے ہی ہے, جزا کی سزا کی کھیتی کی دائمی زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ دنیا بھی اندھیر نگری نہیں ہے, یہاں بھی محدود پیمانے پر صحیح سزا اور جزا کا عمل جاری رہتا ہے. اس کائنات پر ہی آپ غور کریں تو کائنات میں ہر دم تغیر ہے. تو جیسے وہ آپ پنگ پونگ کی بال پھینکتے ہیں نا, تو وہ اتنی شدت سے اٹھتی ہے جتنی شدت سے آپ پھینکتے ہیں. بعین ہر عمل ایک رد عمل لے کر آتا ہے. ہر ایک, ایون آپ عمل بھی نہیں ہے, صرف سوچ ہے نا آپ کے اندر کی, وہ بھی آپ کے اورا کو بناتی ہے, آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بناتی ہے. اب ایک فرد مسلسل اچھا عمل کر رہا ہے, مگر کیا ہے اس کے اندر انتقام کا جذبہ چل رہا ہے, نفرت چل رہی ہے, عداوت چل رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو ظاہراً اچھے ہیں مگر چونکہ اس کی سوچ بری ہے, تو اس سوچ بری ہونے کی وجہ سے ان اعمال کے اچھے نتائج نہیں آ رہے, وہ گھر میں وہ خیر و برکت نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ میں انتقام ہے, نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, بدگمانیاں ہیں. تو اس سوچ کی وجہ سے وہ ظاہری عمل بھی جو ہے وہ اچھا برکت لے کر نہیں آ رہا. اسی طرح وہ ایک جملہ ہے کہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے. تو ہم اس سے ہر وقت گزر رہے ہیں, اپنے ہر عمل کے لیے ہم جواب دہ ہیں اس اللہ کی بارگاہ میں. تو 3 چیزیں بیان کی ہیں قرآن مجید کی روح سے علماء نے. پہلی بات جس کا سعدیہ نے بھی ذکر کیا کہ مہلت ملتی ہے, اس کو جھنجھوڑ نہ سمجھیں آپ کہ کوئی پریشانی آئی تو یہ ایک طرح سے آپ کو گھنٹی بجنی چاہیے کہ اب ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. زندگی ہے, حیات ہے, سانس چل رہی ہے, بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے توبہ کر لی. تو اس مہلت کو غنیمت سمجھیں. دوسرا آتا ہے استدراج, قرآن مجید میں آتا ہے سنستدرجہم بتدریج, آہستہ آہستہ تمہیں لایا جا رہا ہے اس عذاب کی طرف. تو کسی بھی لمحے سمجھ جاؤ. تو ایک طرح سے وہ فرمایا گیا کہ وہ یمدوم فی تو یعنی رسی دراز کر دی گئی, ڈھیلی چھوڑ دی گئی, مگر آہستہ آہستہ, تاکہ جب گرفت آئے تو شدید آئے. وہ شدید العقاب, شدید العذاب, سخت عذاب حساب لینے والا ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے, اس سے پہلے اپنے عمل کو درست کر لینا چاہیے. پہلے مہلت ہے, پھر استدراج ہے. استدراج کی بھی وہ جو چل رہا ہے اس میں بھی آپ پلٹ سکتے ہیں, ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. میں نے کہا سانس چل رہی ہے تو گویا زندگی نے مہلت دی ہوئی ہے آپ کو, آپ خالص ہو کر توبہ کر لیں تو ابھی بھی موقع ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے استیصال, مٹا دینا, نیست و نابود کر دینا, عبرت کا نشان بنا دینا. اور یہ کتنے ہی واقعات سے ایسی کتابیں بھری پڑی ہیں جو حقائق پر مشتمل ہے کہ جس کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ خود برا ہوا, اور اتنے برے انداز سے ہوا کہ واقعی وہ عبرت کا نشان بن گیا. جو ظالم اور غاصب اور زمیندار اور وڈیرے جس طرح اپنے خدمتگاروں کو اپنی رعایا, مخلوق اور غلام سمجھتے ہیں اور جو چاہے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے, تو انہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ رب جب اپنی رسی کھینچتا ہے تو بڑا ہی سخت ہوتا ہے, وہ پھر اس کو سہنا آسان نہیں ہوتا. آپا کتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے نا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں تو زینب 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو نفس امارہ کا شکار ہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ مہلت ملی ہوئی ہے. ایک ہے نفس لوامہ والے. نفس لوامہ والے کشمکش میں رہتے ہیں, کچھ نیکی بھی کرتے ہیں, کچھ برائیوں کی طرف بھی جاتے ہیں. تو جب میں کہتی ہوں ان کے لیے بھی 40 اور 50 تک پہنچ جائے نا, تو اب گھنٹی بج جانی چاہیے کہ اب آپ قریب ہو رہے ہیں, جانے کا وقت آ رہا ہے. اب اپنے اعمال جو غلط ہوئے تھے اب ان کو درست کر لیں. اب سمجھ جائیں کہ اب یہ سب چیزیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا, خالی ہاتھ چلے جانا ہے. تو اس خالی ہاتھ جاتے ہوئے اعمال ساتھ لے کر جانے ہیں ہم نے, تو ان اعمال پر نگاہ ڈال لیں. اور جب آپا ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ذکر کیا گیا نا کتنی اقوام کا کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. ان قوموں کے تعلق سے میں چاہوں گی آپ یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ دنیا میں ان کو سخت ترین عذاب دے کر بتا دیا گیا, اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت ہی تو ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں. فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں, ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے, جب ہم قرآن پاک کو بغور پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے جتنے انبیاء کی اقوام تھی, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا,
چند لوگ تھے جنہوں نے دین کو، حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تھا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد وہ لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ان پر پانی کا عذاب آیا جو بالکل ختم ہو گئے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی کہ جنہوں نے معجزہ طلب کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اونٹنی کا معجزہ بھی عطا کیا تھا، اور پھر فرمایا بھی تھا کہ اسے زمین پر، یہ رب کی نشانی ہے، اسے گھومنے دو، اسے تکلیف نہیں دینا، لیکن ان کی قوم نے اسے تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بس 3 دن ہے، 3 دن میں تم لوگ ختم ہو جاؤ گے، اور گھروں کے اندر وہ ختم ہو گئے، ایک چنگاڑ کا عذاب ان پر تھا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت جو قوم عاد تھی، جب قوم عاد کا یہ تھا کہ ان کو اپنے قدوں پر بڑا ناز تھا کہ ان کے اتنے لمبے قد ہیں، وہ اس پر تکبر کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا تکبر ایسے زمین میں ملایا کہ ان پر ایسی تیز آندھی کی سزا تھی کہ وہ تنوں کے برابر سوکھ کر ایسے ہو گئے تھے، زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جب یہ کہا کہ وہ ایک رب پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کی ساری بڑائیاں جب آپ نے بیان کی، تو فرعون کہتا ہے کہ ایک مینار بناؤ اونچا جس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا غرور بھی ملا دیا کہ اسے ختم کر دیا اللہ رب العزت نے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی امتوں سے جب گناہ سرزد ہوئے تو ان کو عذاب اللہ رب العزت نے فوراً دے دیا کہ وہ رب کی نافرمانی کی طرف چلے گئے تھے، رب نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہم پر اللہ رب العزت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اتنا کرم ہے کہ ہم پر اتنے شدید عذاب اب تک نہیں آئے ہیں۔ یہ سرکار کی دعا کی بدولت امت بچی ہوئی ہے، اور ہمیں وہ رب وقفے سے یہ موقع دیتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں پلٹ آؤ، کیونکہ یہاں کا عذاب پھر بھی کم ہے، وہاں کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہمارے لیے ایک عبرت بنائی ہے نا، پیچھے کی جتنی امتیں تھیں ان پر جو عذاب تھے، ہمارے لیے ایک سخت عبرت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے۔ لیکن کیا آج ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ کیا آج ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آج ہم رب کی نافرمانی کی طرف نہیں ہیں، اس کے احکامات میں کوتاہیاں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ پچھلی امتوں کا بھی تو یہی معاملہ تھا کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ آج ہم ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، راستے روکیں گے اس کے، تو کل یہی پلٹ کر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب ہم سے زندگی میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، تو ان کے صدقے میں ہمیں بخش دے، کیونکہ ہم تیری پکڑ کے جو تیرا عذاب ہے ہم اس کو نہیں سہ سکتے۔ رب العزت تو اپنے حبیب کے صدقے اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما، اور وہ رب غفور الرحیم ہے، توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والا ہے، وہ ضرور، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں رات کے اندھیرے میں جھک کر اس سے معافی طلب کر لینا تو وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اس کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ بخشش کا اعلان کر دیا کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں، اب بھی بہت وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ در حقیقت جس طرح سے دیگر اقوام کی ہم بات کرتے ہیں یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اور جنہوں نے ان کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، نافرمانیاں کی ہیں، اور ان قوموں میں جتنی برائیاں تھیں وہ ہم سب میں مجتمع ہو گئی ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر آج مل کر شامل ہو گئی ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور ابھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے اعمالوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں اور سنبھل جائیں۔ ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج جناب ہم مکافات عمل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، انہوں نے ہماری رہنمائی کی، سعدیہ سعید تشریف فرما ہیں، بہت سیر حاصل گفتگو، اب تک کے جتنے سوال ہوئے بہت اچھے اور بہت بہترین گفتگو دونوں ہی کی جانب سے پروگرام میں شامل ہوئی۔ آپ یہ بتا دیجئے، اب آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ واقعی حقیقتاً ہر ایک کے منہ سے یہ بات سنی بھی جاتی ہے کہ بہت سارے ایسے جو نیک لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں پریشان ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ
سامنے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے لوگ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو اتنا برا ہے اور ایسی برائی کر رہا ہے، لیکن وہ ہمیں عیش و عشرت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ زینب. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا کیا، قرآن مجید میں واضح ایک نظریات، ایک فکر ہمیں عطا کی، جس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے. اصل تو زندگی شروع ہی اس کے بعد ہوگی جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اب واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلو گے تو اخروی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ راستہ ہے اس پر چلو گے تو برائی ہے جس کی سزا تمہیں ملے گی ہی ملے گی. اب آپ لیں کہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد عیش و عشرت میں ہے یا حق تلفی کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ نعمتوں کی انبار ہیں اس پر، اور دوسرا وہ فرد جو نیک ہے وہ آزمائشوں کا شکار ہو رہا ہے. تو ایک میں ان لوگوں کو پہلے مخاطب کروں گی جو آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہیں اپنی اچھائیوں کے باوجود. انہیں ہمیشہ نگاہ ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے بندے آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، اللہ نے انبیاء پر آزمائشیں اتاری. آپ دیکھیں تو کن کن آزمائشوں سے نہیں گزرے، وہ امتحان تھے ان لوگوں کے لیے. چونکہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو اور بلند کرنا چاہتا ہے تو ان آزمائشوں کے ذریعے انہیں پختہ کرتا ہے. آپ دیکھیں دانا بھٹی میں ملتا ہے تو گل و گلزار بنتا ہے، سونا بھٹی میں جاتا ہے تو اس کی کثافتیں دور ہو کر وہ خالص ہو جاتا ہے. بعین ہی نیک بندے ان آزمائشوں سے گزر کے اللہ کا قرب پاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو پاتے ہیں، جو ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. وہ دنیا سے نگاہیں پھیر کر ان کا عمل خالص اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ انہیں اپنے لیے خالص اور زیادہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. پھر آپ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، مکی دور کو دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے واقع کربلا پر دیکھیں. کیا ان سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کا تقویٰ علی اصغر اور علی اکبر سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کن آزمائشوں سے گزرے، ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آئیں کہ وہ جو حق تلفی کر رہا ہے، یا ہم دیکھیں کفار کو، ہم مغرب والوں کو دیکھیں کہ وہ عیش و عشرت میں ہیں. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جو کافر جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے نا تو اس کو اس دنیا میں ہی اس کو دے دیا جاتا ہے اس کا بدلہ، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، آج آپ دیکھیں تو ہم زوال کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اپنی اقدار کو چھوڑ دیا، اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیا. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مغرب والے ایماندار ہیں، ہم تو سارے بے ایمان ہو گئے. تجارت ہے، زراعت ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، ہر فرد جو ہے وہ اس میں ایمانداری نہیں رکھتا. تو وہ لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. وہ جو کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، انہوں نے کتنی تنظیمات بنا دی وہ جانوروں تک کی، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. تو ان کو جزا اس کی دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بعض اوقات عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ توبہ کر لیں، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو گرفت شدید ہوگی. پھر ایک اور انداز سے دیکھیں تو دیکھیں اللہ کا فضل ہے، نعمتیں. اب کسی مسلمان کے پاس بہت نعمتیں ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے. پھر اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال دل کھول کر غریبوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی اور بڑھتا چلا جائے گا. جبکہ آپ اسے دیکھ کر حسد میں جلنا شروع ہو گئے تو آپ نے اپنی آپ کو اور محدود کرنا شروع کر دیا. شکرانہ کیا ہے کہ نعمتوں کو اسی کے حق میں لگا دینا، اسی کے لیے لگا دینا، جس سے کیا ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اس نے اصول دے دیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کی ہر نعمت پر شکرانہ ادا کرنا ہے، دوسروں کو شریک کرنا ہے، شامل کرنا ہے. ہر جگہ پر تو اضافہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ہم کیا ہوتے ہیں، میری یہ ضرورت نہیں پوری ہو رہی، میری یہ نہیں پوری ہو رہی، میں دوسرے کو کیا دوں، میں خود کتنا تنگ ہوں، میں خود کتنا تنگ دست ہوں. ہم یہی رونا روتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو محدود کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی ہم شکوہ زیادہ کرتے ہیں، شکوہ زیادہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ شکوہ نہ کریں، حسد نہ کریں، جیلسی نہ کریں. جو دیا ہوا ہے اللہ کا اس پر شکر گزاری کریں. اور ایک قول بھی ہے کہ دنیا کے حوالے سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے حوالے سے اپنے سے آگے والے کو دیکھو، تو جس سے شکر گزاری اور بڑھے گی. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو اسے ان نعمتوں کا حساب دینا ہے. آپ کے پاس اگر کم ہے تو آپ کا حساب کتاب
اب جلدی ہو جائے گا. وہ جو ایک مشہور واقعہ بھی ہے تنور کے کنارے کھڑے کر کے کہ ایک ایک پائی کا حساب دو, تو وہ آسان نہیں ہوگا اس دن حساب دینا. اس لیے جو ہے اس پر قناعت کریں, اس شکر گزار بن جائیں, ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کریں. اللہ رب العزت وسعت عطا فرمائے. اور خاص طور پر ہم اپنی دعا میں یہ شامل رکھیں کہ پروردگار عالم ہمارا جو حساب کتاب ہے نا اس میں آسانی والا معاملہ فرمائے. اور یہ تمام چیزیں جس طرح سے ہم بار بار ان باتوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں, واقعی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس طرح نہ آزمانا, کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا. کیا پتہ ہم اس آزمائش میں پورے اتر سکیں یا نہیں, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہمیشہ کریں کہ پروردگار ہمیں کسی طرح سے آزمائش میں نہیں ڈالنا, پروردگار ہمارا حساب و کتاب آسان فرما, اور ہمیں بس ایسے آسانی کے ساتھ ہمارا جو گزر بسر ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے. اور سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ارشاد فرما دیجیے کہ جس طرح سے برے کاموں کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے, اسی طرح اچھے کاموں کا نتیجہ بھی اچھا اور بہترین ہوتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ جزا اور سزا والی بات نا. کیا فرمائیں گے اس پر, کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ابتدا میں بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اللہ رب العزت جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ رب اسے بھی دیکھ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ برے اعمال کا نتیجہ جو ہم آغاز سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ برا کرے یا کچھ بھی کرے تو اس کے ساتھ پلٹ کرے, اس بھی برا ہی ہوتا ہے, کیونکہ برائی کا انجام برائی سے ہی ہوگا اگر وہ طاعت یہ کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے. پھر یہ کہ اچھائی کا بدلہ ہمیں کیسے ملتا ہے اور اس جہاں میں رہتے ہوئے کیسے ملتا ہے, اگر ہم اس بات پر غور کر لیں تو یہ بہت پیاری بات ہے. اور اس حدیث مبارکہ کو ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کا اجر دیتا ہے, اس جہاں میں بھی عطا کرتا ہے, اور وہ ایسے عطا کرتا ہے کہ جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں بھی اللہ رب العزت کا قرب طلب کرتے ہیں تو وہ رب اپنا قرب عطا کرتا ہے کہ پھر وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے, اس کی نگاہ بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت ہمیں یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو رہا ہے تو یہ وہ اجر دے رہا ہے اس جہاں میں رہتے ہوئے کہ جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں, اس بارگاہ میں بھی آپ ساری جھکنے کے معاملات پورے کر رہے ہیں, نمازیں پوری ہیں, آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ساری چیزیں, پھر مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتے ہیں اور پھر نوافل کے ذریعے اس رب کا قرب مانگتے ہیں تو وہ رب اپنا قرب عطا کرتا ہے اور اس شان سے عطا کرتا ہے کہ پھر جو وہ بولتا ہے تو وہ رب کی زبان ہو جاتی ہے, ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو وہ رب کے حکم سے ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جب دیکھتا ہے کسی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ پلٹ آتا ہے اس طرف. تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ انعام دنیا میں عطا کیا ہے. ہم اولیاء کرام کی ساری سیرتوں کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ رب کے دوست بنے کیسے, انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس رب کے لیے, تو انہیں اس جہاں میں رہتے ہوئے وہ اجر ملا اور رہتی دنیا تک ان کا نام جگمگاتا رہے گا اسی بدولت کہ انہوں نے سب کچھ اپنے رب کے لیے کیا, مخلوق خدا کی خدمت کی, جو بھی کام کیے وہ سب کچھ رب کے لیے کیا. اب اگر ہم دیکھیں کہ انسان کا ایک یہ بھی صلہ ملتا ہے کہ جب وہ یہاں رہ کر کوئی نیک عمل کرتا ہے, اس نے کوئی علم حاصل کیا, دیکھیں انسان کہتا ہے کہ میرا مال, اس کا مال کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مال بس اتنا ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا یا جو اس نے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا. اب صدقہ کر کے آگے پہنچایا تو انسان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جسے پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے سارے اعمال رک جائیں گے لیکن 3 اعمال جاری رہیں گے. علم نافع جو وہ کسی کو سکھا گیا اور وہ کڑی در کڑی چلتا رہا تو اس تک وہ ثواب آتا رہے گا. پھر وہ کوئی صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے ایسا کر گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو وہ اس تک آتا رہے گا. پھر نیک اولاد, اللہ رب العزت کے کرم سے والدین نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں تو وہ یہاں کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو رب ان کو قبر میں صلہ دے دیتا ہے والدین کو. تو وہ ایک صدقہ جاریہ کی یہ 3 صورتیں ہیں جو جاری ہی رہتی ہیں. تو پھر اللہ رب العزت کا یہ صلہ نہیں ہے, اس کا کرم نہیں ہے, اس کا احسان نہیں ہے, تو پھر کیا ہے کہ وہ اس جہاں میں رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ان کے جانے کے بعد بھی کوئی عمل کر رہا ہے. اور پھر اولاد تو ایسی چیز ہے کہ وہ صرف باقاعدہ نیت کے ساتھ بھی نہ کھڑی ہو کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے, لیکن وہ کوئی نیک عمل کر رہی ہے تو صلہ والدین کو ملتا ہے کہ وہ تربیت اتنی شاندار کر گئے ہیں, تو نیک اعمال کا صلہ ملتا ہے. جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو پھر اس کو انجام بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے, اور اللہ رب العزت استغفار کی توفیق عطا فرما دے تو پھر اس کا کرم ہے کہ وہ بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے کہ اس شخص کو یہیں رہتے ہوئے اس رب کی پکڑ کا خیال آ گیا تو وہ یہیں رب کے آگے جھک جاتا ہے کہ بے شک
اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے سورہ رحمان میں ارشاد ہوا نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی ایک فیصلہ سنا دیا گیا، ایک معاملہ طے ہو گیا کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ سنا دیا اور یہ بات ہے تو پروردگار عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو ہم دنیا میں یہ سوچ کر ہر ایسا عمل، یعنی اس کی جزا ہم لوگوں سے طلب نہ کریں، اس کی جزا ہمیں اللہ رب العزت یقینی طور پر عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم بے لوث ہو کے، یعنی کہ لوگوں سے کسی چیز کی طلب نہ کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر ہمیں اس بات پہ تکلیف نہیں ہوگی کہ اس نے ہمیں یہ نہیں دیا یا فلاں نے ہمیں کوئی ایسا نتیجہ ہمیں دنیا میں جو ہے اس کی غرض نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اسی طرح سے انسان دنیا میں کام کرے کہ صرف اللہ سے اس کے نتیجے کا ہمیں انتظار ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں فرمائیے گا۔ زینب، مجھے اپنے مرشد کریم کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے ہر وقت ہر طرح کا ہر کسی کا بھلا چاہے، ہر وقت ہر طرح کا اور ہر کسی کا بھلا چاہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جانب سے ون لائنر میسیج۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈریے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دم خالص نیت کے ساتھ جھکیے۔ سبحان اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے لیے آسانی بانٹیے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔